الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، اس سے پہلے مجلس میں ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت، مدعی مہدویت، مدعی مسیحیت، 3 دعوے بڑے ہیں اس کے، اور یہ سارے شرعی دعوے ہیں. نبی ہونا یہ ایک شرعی امر ہے. پھر اسی طرح مہدی ہونا، پھر مسیح موعود ہونا. مگر ان تمام دعووں کی کوئی شرعی دلیل نہیں مرزے کے پاس. کیوں کہ وہ اس دعوے سے کہ وہ نبی ہے بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب و دجال ٹھہرا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر اس کے کہ ہم اس کی سیرت کو موضوع بحث بنائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی زبان حق پہ یہ صادر ہو چکا کہ ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال ٹھہرے گا. پھر اللہ کی عجیب حکمت کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلفاء سے ایسی باتیں ان کی کتابوں میں منقول ہوئیں جو ایک شریف انسان کا بھی خاصہ نہیں بن سکتی، چاہے جائے کہ نبوت کا دعویٰ وہ کرے. تو ہم نے قادیانیت کے ابناء کے لیے جو لمحات فکریہ تیار کیے تھے، ان میں سے پہلی بات یہ کہ انبیاء ایک دوسرے کی تعظیم کے قائل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء حضرات کی عظمت کو امت کے دلوں میں قائم کیا، اور یہ متنبی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو جسارتیں کرتا ہے انہیں ہم نے ان لمحات فکریہ میں پیش کیا. گزشتہ مجلس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت کے بارے میں مرزے کے چند اقوال ہم نے پیش کیے کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیتے. انہوں نے چرا کر لوگوں کے سامنے اپنی تعلیمات پیش کی. وہ شراب پیتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور وہ نامحرم عورتوں سے اپنے سر کی مالش کرواتے تھے. اندازہ کریں یہ حرکتیں، یہ مقولے، یہ جسارتیں کسی شریف آدمی کے بھی شایع نشان نہیں، یہ جائے کہ مدعی نبوت. بہت کچھ اس نے کہا، بعض کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام جو معصومین ہیں انسانوں میں، جس سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ، پھر انبیاء کے بعد ان کے ساتھی، ان کے اصحاب، ان کے رفقاء، ان کی تقدیس و تعظیم میں قرآن و حدیث بھرے پڑے.
کسی بھی امت کے رسول کے رفقا، اس کے ساتھی، اس کے اصحاب نبی کے بعد اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ساتھیوں کو قرآن کریم اللہ کی جماعت قرار دیتا ہے۔ انہیں وہ ایسی جماعت کہتا ہے کہ جو کامیاب ہوں اور کامیابی ان کا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو راشد جماعت کہا اور خود ان کے دلوں کی صفائی، تزکیہ اس کی گواہی دی۔ ارشاد ربانی ہے ان کے بارے میں، کرہ الیکم الکفر والفسوق، پہلے یہ کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے اپنے کرنے سے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی اور ان کے دلوں میں کفر کی نفرت ڈالی، ان کے دلوں میں فسوق و فجور کی نفرت ڈالی، اور پھر انہیں راشدین کہا۔ تو اس جماعت پر لعن و تشنیع کرنے والوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ وہ ان ذوات مقدسہ کا بھی کوئی احترام نہیں کرتا، نہ شخصیات مقدسہ نہ مقامات مقدسہ۔ تو حضرات صحابہ کے بارے میں مرزے کی آراء سن لیں، اب بنائے قادیانیت، اور پھر فیصلہ کر لیں کہ کیا انہیں اسی غلاظت میں رہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک نادان اور غبی صحابی کہا۔ وہ کہتا ہے بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ ملا تھا۔ نصوص کتاب و سنت کا فہم جو ہے یہ درایت ہے۔ تو ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے بہت حدیثیں روایت کی مگر درایت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ براہین احمدیہ ضمیمہ حصہ پنجم صفحہ 250۔ پھر آگے دیکھیے، مثال میں دیتے ہیں نادان صحابی کی جنہیں درایت نہیں تھی، جیسا کہ ابو ہریرہ معاذ اللہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ الفاظ غلام احمد قادیانی کے اعجاز احمدی صفحہ 18 پر ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں، حضرت ابو بکر جو امت مسلمہ کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے، جو خلیفہ اول ہیں، جنہیں مزاج شناس رسول کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بارے میں رائے دیکھیے، میں وہی مہدی ہوں جن کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا، وہ تو بعد انبیاء سے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں، مقولہ ایسے قائل کی طرف منسوب کیا جو اس سے بالکل بری ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 278۔ پھر شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما خلفائے راشدین کے سردار، ان کے بارے میں دیکھیں کیا کہتا ہے، اور اپنے بارے میں
کہتا ہے ابو بکر و عمر کیا تھے. یہ مرزا غلام احمد کا بیٹا کہہ رہا ہے ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے. جس قادیانی میں کچھ ایمانی غیرت ہے اور حضرات صحابہ کرام خصوصاً شیخین، ان کے بارے میں اس کے دل میں رائے برابر بھی کو قدر و منزلت ہے، یقیناً وہ یہ سن کر ڈگمگا جائے گا. یہ المہدی، جنوری 1915، صفحہ 57 میں. پھر آگے حضرت علی خلیفہ راشد، داماد پیغمبر، والد حسنین کریمین کے بارے میں کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش میں ہو. یعنی اپنے آپ کو زندہ علی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مردہ علی. تو یہ چند وہ نمونے تھے جو مرزا غلام محمد قادیانی کے زبان سے اور قلم سے اور اس کے بیٹے کے قلم سے نکلے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں. تو اسلام کی مقدس شخصیات جن کو اللہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد خود چنا حضور کی صحبت کے لیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور اسی نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا. تو اسلام کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت سپرد کی تھی حضرات صحابہ کے، ان سے یہ اسلام کی گاڑی چلتی ہے. اور پھر حضرات تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین، پھر ائمہ اور محدثین اور مفسرین. تو یہ تو اسلام کی جڑ ہی کو اکھیڑنے والا شخص ہے. اے ابنائے قادیانیت، نصیحت پکڑو اور ایسے شخص سے اپنے دامن کو چھڑا لو اور اپنی نسبت کو ختم کر کے حضرت رحمت للعالمین اور ان کے صحابہ کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑو. یہی ہماری نصیحت ہے اور یہی ہماری مخلصانہ دعا ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کی نسبت درست ہو جائے، قبلہ آپ کا درست ہو جائے. ورنہ یہ سارے اعمال جو تم کرتے ہو اور قربانیاں جو تم قادیانیت کے لیے اور ان کے خلفاء کے لیے پیش کرتے ہو، یہ سب کی سب دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.